بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد اپنے ہفتہ وار درس قرآن کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے اور قرآن شریف کو سمجھانے اور قرآن شریف کے پیغام کو دریافت کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان ایک بہت قیمتی فرصت ہوتی ہے۔ اس فرصت کو ہم نے گزار لیا۔ آج کے اس درس میں ہم بیٹھ کے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان گزر گیا اور جو کچھ اس مہینے میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کتنا حاصل کیا ہے۔ جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں، جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے ہی اپنا ایک ٹارگٹ بھی سیٹ کر لیتے ہیں اور اپنی پلاننگ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سال ماہ مبارک رمضان میں اتنا بزنس کرنا ہے، اتنی ارننگ کرنی ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے پھر جائزہ بھی لیتے ہیں کہ جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا وہ ٹارگٹ اچیو کیا یا نہیں کیا، اس ٹارگٹ سے نیچے رہے یا اس ٹارگٹ سے آگے گئے۔ اگر وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے تو اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو یہ مادی تجارت کرنے والے جو تاجر حضرات ہیں ان کے پاس تو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں مادی لحاظ سے کیا ارن کرنا ہے، لیکن ایک روحانی تجارت بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور سورہ والعصر میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، ان ساری چیزوں پر ایمان لے کے آئے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح انجام دیے، یعنی ایمان کے تقاضوں کے مطابق اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف خود حق کو قبول نہیں کیا، صرف خود حق کو قبول کرنے کے بعد حق کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ حق کا پرچار بھی کیا۔ تواصوا بالحق، دوسروں کو حق پر چلنے کی تلقین کی، دوسروں کو حق پر چلنے کی نصیحت کی، یعنی حق کا پرچار کیا۔ وتواصوا بالصبر، اور چونکہ حق کے مطابق چلنا ایک مشکل کام ہے، صبر آزما کام ہے، تو حق کا پرچار کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کی موٹیویشن بھی دی۔ جن لوگوں میں یہ چار خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایمان لائے، عمل صالح کیا یعنی حق کو قبول کیا، حق کے مطابق عمل کیا، حق کا پرچار کیا، اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات میں صبر اور حوصلہ دیا، صبر اور حوصلے کی تلقین کی۔ جن لوگوں میں یہ چار خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ خسارے سے محفوظ ہیں۔ باقی ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے میں، یہ ایکسیپشن ہے، جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان کے بعد ہر مسلمان کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس مہینے میں جو میں نے روزے رکھے ہیں، اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو، تو میرے اندر وہ تقوی کتنا پیدا ہوا ہے۔ میں نے جو اس مہینے میں قرآن شریف پڑھا، ایک دفعہ ختم کیا، 2 دفعہ ختم کیا،
کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں 4 دفعہ ختم کر جاتے ہیں، 5 دفعہ ختم کر جاتے ہیں۔ تو ختم کیا ہے یا قرآن شریف سے کچھ ہدایت بھی حاصل کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم ختم پہ ختم کرتے چلے جائیں، میں نے جی اتنے ختم کر لیے، میں نے جی اتنے ختم کر لیے، میں نے جی اتنے ختم کر لیے۔ اس میں سے ہدایت کتنی حاصل کی، اس سے روشنی کتنی لی، اس سے نور کتنا حاصل کیا، ہمارے ایمان میں جو نقائص اور کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے قرآن سے کیا فیض حاصل کیا، کیا برکت حاصل کی، کیا رحمت حاصل کی، ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے عملی رویوں میں، ہمارے اخلاقی رویوں میں جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو نارسائیاں ہیں، جو 30 شعبان تک تھیں یا 29 شعبان تک تھیں، آج ہیں اسی طرح سے یا نہیں ہیں؟ تو وہ ساری کمیاں اور کوتاہیاں جو 30 شعبان تک ہمارے اندر تھیں، اگر آج بھی وہ اسی طرح سے ہمارے اندر موجود ہیں تو سمجھ لیں ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کچھ نہیں کمایا، کچھ نہیں کمایا، اور اس فرصت کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اس رحمت والے مہینے کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ ماہ مبارک گزرنے کے بعد عید الفطر، اور عید الفطر کی نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ جو فقہ جعفریہ کے مطابق عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پہلی رکعت میں 5 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 4 دفعہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اس دعائے قنوت کا کلائمیکس کیا ہے؟ اس دعائے قنوت کی روح کیا ہے؟ اس دعائے قنوت کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ دعائے قنوت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان سے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، اے اللہ تو کبریاء اور عظمت کا مالک ہے، تو بڑائی اور عظمت کا مالک ہے۔ واہل الجود والجبروت، تو بہت سخی ہے، تو جواد ہے، تو کمیوں اور نقائص کی تلافی کرنے والا ہے۔ واہل التقوی والمغفرہ، تو تقوی دینے والا ہے، تو گناہوں سے بچانے والا ہے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں تو ان گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق ھذا الیوم، میں اس دن کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اسألک بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ذخیرہ قرار دیا ہے، ان کی شرف اور بزرگی کا سبب قرار دیا ہے۔ ان تصلی علی محمد وآل محمد، کہ تو محمد وآل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ محمد وآل محمد، وَأَن تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ محمد وآل محمد، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے ہر اس نیکی میں داخل کر دے، ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا۔ وَأَن تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ محمد وآل محمد، اور مجھے ہر اس برائی سے نکال دے جس برائی سے تو نے محمد اور آل محمد کو دور رکھا۔ یہ اس دعا کا کلائمیکس ہے، یہ اس دعا کی روح ہے۔ یعنی اصل میں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ محمد اور آل محمد کا کریکٹر،
محمد اور آل محمد کا کردار، اور اسی کا دوسرا نام ہے تقوی۔ تو جب ہم محمد اور آل محمد کا کردار عید کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 9 دفعہ، 5 دفعہ پہلی رکعت میں اور 4 دفعہ دوسری رکعت میں، 9 دفعہ مانگتے ہیں، پھر کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہماری یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کسی آفس میں ہم نے کوئی چیز لینی ہو، بجلی کا میٹر لگوانا ہو، کوئی گیس کا میٹر لگوانا ہو، کوئی اور چیز ہو، اپلیکیشن دے کے آتے ہیں، ہر تیسرے چوتھے دن چل کے پتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن کا کیا بنا، ہماری درخواست کا کیا بنا۔ یہ جو عید کے دن 9 بار دعا مانگتے ہیں، 9 دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست دیتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے محمد اور آل محمد کا کردار عطا فرما، اگلی عید الفطر آنے تک، یا اس عید الفطر سے پہلے آگے اب وہ بھی آئے گی، عید قربان آئے گی، اس پہ بھی یہی دعا مانگی جائے گی۔ کبھی غور کیا کہ یہ جو ہم نے درخواست 9 دفعہ دی ہے، اس درخواست کا کیا بنا؟ آفیسز میں تو چل کے پوچھتے ہیں، میں فلاں دن درخواست دے گیا تھا، آپ نے کہا تھا جی 4 دن کے بعد آئیے گا، اب 4 دن ہو گئے، میں آ گیا ہوں، میری درخواست کا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے جی 6 دن بعد آئیے گا، آپ 6 دن بعد پھر آ جاتے ہیں، جی میری درخواست کا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے جی کچھ دنوں کے بعد پھر آ جائیے گا، آپ کچھ دنوں کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، اور یہی پوچھتے ہیں میری درخواست کا کیا بنا؟ اس درخواست کے بارے میں کبھی سوچا کہ میری اس درخواست کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ سے کبھی پوچھا کہ یا اللہ یہ جو میں نے درخواست دی تھی، اس درخواست کا کیا بنا؟ سوچتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بدقسمتی یہاں تک ہے کہ اکثر پیش نماز حضرات کو بھی اس دعا کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، بدقسمتی سے۔ میں ایسے بہت سارے پیش نماز حضرات کو جانتا ہوں جنہیں اس دعا کا ترجمہ تک معلوم نہیں ہے، پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عید کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے عیدی میں محمد اور آل محمد کا کردار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ ملا یا نہیں ملا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم سب کو ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے مادی معاملات سے ہوتا ہے، ہماری مادی زندگی کے معاملات سے ہوتا ہے، جاب مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بزنس بہتر ہو جائے۔ ان میں دعا کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فیکٹرز جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اقتصادی حالات، ہمارے معاشرے کے سیاسی حالات، ہماری ملکی حالات، اور بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو دعا ہم روحانی معاملات میں مانگتے ہیں ان کا کیا ہے؟ ان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے محمد اور آل محمد کا کردار عطا فرما، اللہ کہتا ہے میں نے عطا کر دیا، اب اپناؤ۔ اللہ زبردستی تو عطا نہیں نہ کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی کیپسول آپ کو کھلا دے، یا خواب میں کوئی فرشتہ آ کے آپ کو انجیکشن لگا دے، اور صبح آپ اٹھیں تو کردار محمد و آل محمد آپ کے اندر آیا ہوا ہو اور ساری برائیاں آپ کے اندر سے نکلی ہوئی ہوں۔ آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، تو پھر آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی؟ بس اس طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی قبولیت صرف اور صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں
اور تقوی اختیار کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. اور میں نے ماہ مبارک رمضان میں مولا علی کی شہادت کی مناسبت سے جو گفتگو تھی ان میں نے یہ عرض کیا تھا کہ روزہ بنیادی طور پر اور تقوی بنیادی طور پر کیا ہے؟ مولا علی کا لائف سٹائل ہے. امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں. جب وہ امام المتقین ہیں اور ہم تقوی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مولا علی کے لائف سٹائل کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو 1 مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد عید کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کردار علی سے کتنی محبت ہے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کے لائف سٹائل سے کتنی محبت ہے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا عاشق ہوں کردار محمد و آل محمد کا. یا اللہ یہ پورا 1 مہینہ میں نے کردار محمد و آل محمد کو اپنانے کی پریکٹس کی ہے. میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، وہ جو متقی بنانے والی کتاب ہے میں نے اسے پڑھا ہے، اس لیے پڑھا ہے کہ میں متقی بن جاؤں. میں نے روزے رکھے ہیں اس لیے رکھے ہیں کہ میں متقی بن جاؤں. تو یا اللہ مہینہ گزر گیا رمضان شریف کا، آج میں عید کے دن تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے تقوی عطا فرما دے، تو مجھے محمد اور آل محمد کا کردار عطا فرما دے. ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، ہر اس خیر اور خوبی کے اندر مجھے ان کر دے، اندر داخل کر دے جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا. مجھے سچائی میں داخل کر دے، مجھے جھوٹ سے نکال دے، مجھے ایمانداری میں داخل کر دے، مجھے بددیانتی سے نکال دے، مجھے سارے کام 1 نمبر کے طریقے سے کرنے میں ڈال دے، 2 نمبریوں سے مجھے نکال دے، مجھے خوش اخلاقی میں ڈال دے، مجھے بد اخلاقی سے نکال دے، مجھے عدل کے اندر ڈال دے، مجھے ظلم سے نکال دے، مجھے شکر کے اندر داخل کر دے، مجھے ناشکری سے نکال دے، مجھے بے جا غصے سے نکال دے، اور مجھے حلم کے اندر ڈال دے. جتنی بھی اچھی صفات ہیں، بلکہ یہاں رک کر آپ کو بتاؤں گا کہ اصول کافی کی پہلی جلد میں آغاز ہو رہا ہے، پہلی جلد کا اصول کافی کا آغاز ہو رہا ہے کتاب العقل والجہل سے. اس کتاب العقل والجہل میں ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث جنود عقل و جہل. عقل اور جہالت کے سپاہی، 70 سپاہی عقل کے ہیں اور 70 سپاہی جہل کے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا ہے. اس کو ضرور مطالعہ کیجئے گا، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے، اسے دیکھیے. وہ جو 70 خصوصیات جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقل کے سپاہی قرار دیا ہے، بنیادی طور پر وہ ساری کی ساری وہ خوبیاں ہیں جو محمد اور آل محمد میں انتہائی کمال پہ پائی جاتی تھیں، اور ان کے اپوزٹ 70 برائیاں جن سے اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد کو پاک و پاکیزہ رکھا، جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اس کا مطالعہ ضرور کر لیجئے. حدیث جنود عقل و جہل کا پہلی جلد میں اصول کافی کی، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے. تو وہ جو 70 چیزیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقل کے سپاہی کہا ہے، وہ ساری کی ساری وہ خوبیاں ہیں جن میں اللہ نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا، اور اس کے دوسری طرف 70 برائیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد کو دور رکھا، ایسے دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر قسم کی ناپاکی سے دور کر کے پاکیزگی اور طہارت کی بلند ترین منزل کے اوپر فائز کر دیا. تو دعا تو ہم یہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جائزہ لیا. آج مثال کے طور پر عید الفطر کو گزرے ہوئے 12 دن ہو گئے ہیں. آج 12 شوال تھی، کل 13 شوال ہے.
بیٹھ کے جائزہ لیا؟ نہیں لیا تو جائزہ لیں، محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کیا کمایا ہے۔ اگر آپ کوئی تاجر تھے، اگر آپ کوئی تاجر ہیں اور آپ نے سیٹ کیا تھا اپنا کوئی ٹارگیٹ، اپنا کوئی گول کہ میں اس سال ماہ مبارک رمضان میں لاک ڈاؤن کے باوجود اتنا پروفٹ کماؤں گا، تو اس کا تو آپ نے حساب یقیناً کیا ہے کہ آپ نے وہ ٹارگیٹ اچیو کیا ہے یا نہیں کیا، کیا ہے تو کتنا کیا ہے۔ تو آج رات کو، کل رات کو، اگلے چند دن بیٹھ کر ذرا اس حساب سے بھی ایک محاسبہ کریں، ایک کیلکولیشن کریں، دیکھیں کہ میں نے روحانی لحاظ سے جو تجارت کرنی تھی اور جو روحانی پروفٹ میں نے کمانا تھا، جو روحانی سرمایہ میں نے حاصل کرنا تھا، اس میں مجھے کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جس طرح مادی ٹارگٹ حاصل نہ ہونے کی صورت میں پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہو کہ میرا تو یہ روحانی ٹارگٹ تھا، یہ میں اچیو نہیں کر سکا۔ اگر مادی ٹارگٹ اچیو نہ ہونے پر، مالی ٹارگٹ اچیو نہ ہونے پر، تجارتی ٹارگٹ اچیو نہ ہونے پر ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور روحانی ٹارگٹ ہی سرے سے کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ ہم نے صرف ایک ریچول کو پورا کیا ہے، ایک ایسے عمل کو انجام دیا ہے جس عمل کے اندر روح کوئی نہیں تھی۔ تو ایک تو اس لحاظ سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی نے 2 ختم کیے، کسی نے 3 ختم کیے، کسی نے 4 ختم کیے، کسی نے 7 ختم کیے۔ لیکن آج بیٹھ کے ہم دیکھیں، سوچیں کہ کیا ہمارا قرآن شریف کے ساتھ وہ تعلق قائم ہوا جو تعلق ہمارا قرآن شریف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن شریف کتاب ہدایت ہے۔ آپ کسی اجنبی جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ کے پاس ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، آپ ایک چوک پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کتاب کو کھولتے ہیں، اچھا یہ میں اس چوک پر پہنچ گیا ہوں، اب اگلی میری ڈیسٹینیشن یہاں پر ہے، تو میں نے یہاں سے رائٹ کو مڑنا ہے، یہاں سے لیفٹ کو مڑنا ہے، یہاں سے میں نے سیدھے جانا ہے، آگے اتنے کلومیٹر جانے کے بعد پھر میں نے اس طرف کو جانا ہے۔ آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس گائیڈ بک کو۔ قرآن شریف بھی گائیڈ بک ہے۔ کیا قرآن شریف کے ساتھ اس قسم کا تعلق قائم ہوا ہمارا ماہ مبارک رمضان میں؟ اگر ہوا تو پھر واقعی عید والے دن اگر عید مبارک ایک دوسرے کو کہا ہے تو سچ کا ہے، ورنہ ایک رسم پوری کی ہے، ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، عید وش کر کے، عید مبارک کے پیغامات بھیج کے، عید مبارک کے پیغامات ریسیو کر کے صرف ایک رسم پوری کی ہے۔ اگر وہ تعلق نہیں بنا تو جو قرآن کے ساتھ بننا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ پھر فقہ جعفریہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اہل تشیع میں سے، فقہ جعفریہ کے پیروکاروں میں سے، تو اسے جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو تلقین پڑھی جاتی ہے۔ البتہ یہ تلقین پڑھنے کی تاکید اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعوں سے مخصوص ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اور مستحب ہے اہل سنت کے ہاں بھی کہ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد تلقین پڑھی جائے۔ پاکستان میں تو برادران اہل سنت نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ کچھ دوسرے ممالک میں کرتے ہیں، لیکن اہل تشیع وہ کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کو ایک دفعہ قبر میں لٹا دینے کے بعد تلقین پڑھتے ہیں، اور دوسری دفعہ جب قبر بند کر دیتے ہیں تو پھر تلقین پڑھتے ہیں۔ اس تلقین میں جو مختلف باتیں میت کو تلقین کی جاتی ہیں،
کہ ابھی اللہ کے 2 فرشتے آئیں گے، تجھ سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے۔ تو دیکھو جب یہ فرشتے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو ڈرنا نہیں، انہیں بتانا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، مولا علی میرے امام ہیں، امام حسن علیہ السلام میرے امام ہیں، 12 اماموں تک کے نام گنے جاتے ہیں، اسلام میرا دین ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ جس بندے نے ساری زندگی کبھی نماز نہ پڑھی ہو اس کو یہ جملہ تلقین کرنا کتنا بڑا مذاق ہے، کعبہ تو قبلہ دی، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب سوال ہوتا ہے کتاب کا کہ تمہاری کتاب کون سی کتاب تھی زندگی میں، تو اسے بولو کہ القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے، یعنی میری زندگی کی جو کتاب تھی، جس کتاب کے مطابق میں نے زندگی گزاری وہ قرآن تھی۔ بہت کتابیں ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں، یہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں شیلف، یہ میرے کتاب خانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ بعض لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ کتابیں ہوتی ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ نہج البلاغہ کتابی، سیف سجادیہ کتابی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے میڈیکل کی کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ انجینئر ہیں، آپ نے انجینئرنگ کی کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ قانون دان ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بیرسٹر ہیں، آپ نے قانون کی کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، آپ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہیں، آپ نے MBA کرتے ہوئے BBA کرتے ہوئے کتنی موٹی موٹی کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ ان میں سے کسی کتاب کا ذکر وہاں پہ نہیں ہوتا کہ یہ میری کتاب ہے، القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ تو واقعی قرآن ہماری کتاب ہے۔ قرآن میری کتاب ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں زندگی میں ہر دوراہے پر اور ہر قدم پر، اس لیے کہ ہمارے ہر قدم کے بارے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ ہمارا وہ قدم اللہ کی ہدایت کے مطابق اٹھے، اللہ کی ہدایت کے مطابق نہ اٹھے۔ یہ جو ایک غلط فہمی ڈال دی گئی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلمان بنا دے، بس جی اب ہم صراط مستقیم پہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہدایت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکال کر اسلام کی ہدایت دے دی، لیکن اب جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں، تو عملی زندگی میں ہمارا ہر قدم یا اللہ کی بندگی کے راستے پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات ہدایت خدا کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو ہمارا بزنس اللہ کی ہدایات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہم جب سیاست کرتے ہیں تو ہماری سیاست اس کتاب ہدایت کی ہدایات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں وہ اس کتاب ہدایت میں دی گئی ہدایات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو زندگی کے سارے پہلو اس کتاب ہدایت کے مطابق ہیں تو پھر کہہ سکیں گے فرشتوں کے جواب میں کہ القرآن و کتابی۔ لیکن اگر زندگی میں کہیں بھی قرآن ہماری کتاب تھی ہی نہیں، ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، نماز پڑھی ایک فارمیلٹی کے طور پر، نماز پڑھی ہم نے ایک ریچول کے طور پر، روزہ رکھا ایک ریچول کے طور پر، مالی وسائل تھے حج پہ چلے گئے، زیارات پہ چلے گئے، عمرے کر کے آ گئے، واپس آئے ویسے کے ویسے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، ریچول انجام دے کے آئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی اس کتاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان جو ماہ نزول قرآن ہے وہ جو گزر گیا تو ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیسا بنایا یا نہیں بنایا؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو کتنا داخل کیا؟
اپنی زندگی کے اوپر قرآن کی حاکمیت ہم نے کتنی قائم کی، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں، ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ وہی 50 سال کی عمر میں بھی روزے کی وہی کوالٹی جو 15 سال کی عمر میں تھی۔ نہ 15 سال کی عمر میں روزہ رکھنے اور قرآن ختم کرنے سے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا تھا، نہ 50 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ جھک ماری ہے۔ روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، اگر ان سے ہم نے اپنے تقوی کی کیفیت کو بہتر نہیں کیا ہے، اپنے ایمان کے درجات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، قرآن شریف کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کیا جو کتاب ہدایت کا اور طالب ہدایت کا ہوتا ہے، نہیں کیا، اگر وہ تعلق قائم نہیں کیا تو سمجھے جھک ماری ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا محاسبہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں، ان پر استغفار کریں۔ ابھی نیا نیا گزرا ہے ماہ مبارک رمضان، ابھی ایک ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا مانگیں کہ یا اللہ عید کا دن تو گزر گیا ہے، لیکن میں آج پھر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وعلی محمد، کہ تو مجھے ہر اس خیر و خوبی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا۔ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، تو ہمیں ہر اس برائی سے نکال دے جس برائی سے تو نے محمد اور آل محمد کو دور رکھا۔ یہ دعا قبول ہو جائے تو آج ہمارے پاکستان میں جتنے بحران ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی کرپشن ہے، جو پرابلمز ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اوور نائٹ حال ہو جائیں، سارے کے سارے اوور نائٹ حال ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر بھول جائیں، پھر قانون سازی سے، قانون بنانے سے، قانون نافذ کرنے سے کوئی چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے اگر خود ہمارے اندر ٹھیک ہونے کی نیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کی اصلاح کرنے اور تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔